آپ بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. آج بنیادی طور پر میں نے بہت امپورٹنٹ اور چند مختصر گزارشات کرنی ہیں. وہ کہتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ نادان دوست جو ہوتا ہے وہ بڑا نقصان کرتا ہے، اور دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے. بدقسمتی سے عمران خان نیازی صاحب کا یہی حال ہے، اور یہ جو ٹائم ٹیسٹڈ کوٹ جو ہے ان کے اوپر بہت فٹ بیٹھتا ہے. دیکھیے 4.25 سال ہو گئے، احتساب کا نعرہ لگایا، اس کی آڑ میں بدترین انتقام کیا، اور یہ بیانیہ احتساب کا ان کا دم توڑ چکا، اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی جو مقدمہ جو درجنوں کے حساب سے داخل کیے گئے حزب اختلاف کے خلاف، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا دوسری پارٹیز ہیں، ایک بھی مقدمہ ثبوت کے ساتھ یہ کسی کے خلاف اسٹیبلش نہیں کر سکے. بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں، میں ذرا بات کر لوں. اور دوسری بات یہ ہے، میرے کو پرابلم ہے، اور دوسری بات میں بات کرنے جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ میں آج تک جتنے بڑے بڑے اسکینڈل، اور میں مفروضوں کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، یہ ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آج تک جتنے بھی میگا اسکینڈلز ان 4 سالوں میں عمران نیازی کے ناک کے نیچے ہوئے ہیں، کون سا ایک کیس ہے جو کہ نیب کو ریفرنس جس کا کیا گیا؟ ایک بتا دیں. چاہے وہ چینی کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے وہ گندم کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے وہ ادویات کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے وہ گیس کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے انتہائی ایفیشنٹ جو پاور پلانٹس بجلی کے منصوبے نواز شریف کے دور میں لگائے گئے تھے، جس کو سستی گیس سے چلانا مقصود تھا، مہنگے ترین تیل اور فروس آئل سے چلائے گئے، اور بجلی انتہائی مہنگی قیمتوں پر بنائی گئی. وہ اسکینڈلس کہاں گئے؟ اور کتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن بنا دیا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. DRT پشاور لے لیں، آپ مارم جبہ لے لیں، آپ ہیلی کاپٹر لے لیں، ایک اسکینڈل بتا دیں جو کہ انہوں نے جس کی تحقیق کی اور نیب کو بھجوایا. لہذا یہ احتساب مکمل طور پر فراڈ تھا، یہ بدترین انتقام تھا. پھر لندن کی برطانیہ کی جو مشہور زمانہ جو کرائمز ایجنسی ہے، نیشنل کرائمز ایجنسی، اس کو کتنے دھوم سے انہوں نے ہزاروں پیپرز پر مبنی ان کو کاغذات بھجوائے، بنڈل بھجوائے. 2.25 سال انہوں نے تحقیق کی میرے خلاف اور میرے بیٹے کے خلاف، اور دنیا بھر میں ثبوتوں کے لیے انہوں نے کاوشیں کی. وہ ان کا، میں نہیں کہہ رہا،
لندن کی عدالت کے ڈاکومنٹس اس کی پکار کے گواہی دے رہے ہیں. برطانیہ میں پورے جو جہاں پر یس بینک پہ میرے اثاثے تھے یا پراپرٹی تھی 15 سال پیچھے گئے, 15 ایئرس. سوئٹزرلینڈ گئے, دبئی گئے اور نہ جانے کہاں کہاں آف شور کمپنیز میں گئے. بالآخر 2.25 سال بعد انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں ملا اور عدالت میں کہا کہ ہم اس کو ڈراپ کر رہے ہیں. اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے, اور میں تو ان کی یقین کریں تقریر سنتا نہیں, اس لیے کہ اس قوم کو انہوں نے جس طریقے سے ان کے ذہن کو پوائزن کرنے کی کوشش کی ہے, معاشرے کو جس طرح انہوں نے ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور گالی گلوچ اور دشنام ترازی کو آرڈر آف دا ڈے بنا دیا ہے, میں اس شخص کی تقریر نہیں سنتا, یقین کریں. لیکن ظاہر ہے کہ جب میں ایک لیڈر دی اپوزیشن ہوں, مجھے پھر انفارمیشن میں لے لیتا ہوں. اب کل جو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مغرب کے خلاف یا سپر پاور کے خلاف شہباز شریف بات کرے گا یا نواز شریف, ان کو تو اربوں روپے کے ان کے باہر اکاؤنٹس پڑے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے عمران نیازی, اپنے گربا میں آپ جھانکیں کہ اتنے 4.25 سال کے بدترین انتقام کے بعد ان دا نیم آف اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایک دھیلا نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف آپ کو نہیں ملا, ایک دھیلا میرے خلاف آپ کو نہیں ملا. اور آج بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا, ذرا بھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ کہتے ان کے اربوں روپے کے اکاؤنٹس باہر پڑے تو لے آتے نا, قوم کو بتا دیتے. اور پھر یہ کہنا کہ ڈرون حملوں کو میں نے رکوایا اور نواز شریف نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے. نواز شریف آن ریکارڈ ہیں. امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے جب بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہائیسٹ لیول پر, انہوں نے ڈرونز کے اوپر اپنا پورا مقدمہ لڑا اور بتایا کہ یہ پاکستان کے اندر جو اپنا ہماری سرحدوں پر ڈرونز پڑتے ہیں, یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس کی میں نہیں کہہ رہا, یہ ریکارڈ خود اس کا ثبوت موجود ہے ریکارڈ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ عمران نیازی نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی, میں اس کی تصویر بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں. کیا کہا تھا کہ وہ ایگزیکٹ ورڈ تو نہیں, لیکن میں ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں. We have long standing relationship between Pakistan and the United States. They span over more than 7 decades. اور بڑے اچھے الفاظ میں یہ باتیں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں ایک دوسرا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں. کہاں وہ دوسرا ورلڈ کپ, اور کہاں آج یعنی بدترین خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ہمارے جو تعلقات ہیں یعنی دنیا کی گلوبل پاورز سے اور ہمارے دوست ممالک سے, مسلم ممالک سے, اس کا اس شخص نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے بالکل. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا, سعودی عربیہ اور دوسرے ہمارے ترکی اور دوسرے مسلم ممالک سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. چین ہمیشہ پاکستان کی جو مدد کو آیا, چاہے وہ امن کا زمانہ تھا یا جنگ کا زمانہ تھا, اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. کس نے چین اور سی پیک کے خلاف دشنام ترازی کی؟ سب سے پہلے پرویز خٹک نے, جو اس کے وزیر اعلیٰ تھے. عمران خان صاحب نے, اپنا ان کے جو اسد عمر نے, اور کتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ تو قرضے ہیں, وہ بھی 8% پہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ 8% پہ آپ نے قرضے لیے ہیں. میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں, ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے جس میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل نے کہا کہ پرائم منسٹر یہ ہم سنتے ہیں کہ یہ تو قرضے ہیں اور وہ بھی 8% پہ. احسن اقبال بھی بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھا تھا, اور
दूसरे मिनिस्टर्स बैठे थे, तो एहसन बाल साहब ने कहा, ये जनरल साहब, ये किसने कह दिया आपको? प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा। उनके जी हमें ये बड़ा मैसिव प्रोपेगेंडा है। उनके जी कर्जे नहीं हैं, इसमें कर्जे भी हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। जितनी बिजली के पावर प्लांट्स हैं, ये सारी की सारी चीन की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चीनी कंपनियों की, जिसमें उनका कैपिटल, जो उनका अपना सरमाया वो लगा रहे हैं। और साथ हमेशा आप जानते हैं, जब कोई मंसूबा लगता है, उसमें सरमायाकार अपनी जेब से भी पैसा खर्चता है, उसको कहते हैं उसका अपना कैपिटल, अपना उसका सरमाया, और फिर वो लोन भी लेता है बैंक से। वो बैंक भी उन्होंने चीनी बैंकों से लोन लिए। जिस तरह कोई सरमायाकार दुनिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वो कारोबार करता है, तो उनका रिस्क, प्रॉफिट लॉस उनका, और वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ये पावर प्लांट, बिजली के मंसूबों में। जहां तक ऐसे मंसूबे जहां पर वो चाइनीज लोन्स हैं, जिस तरह लाहौर का आप जानते हैं ऑरेंज लाइन, और दूसरे पाकिस्तान में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे, उसके लिए बताया गया कि ये 8% नहीं, ये 2-2.25% पे हैं। तो जनरल राहील हैरान रह गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी हमें प्रेजेंटेशन दें। फिर आपको प्रेजेंटेशन दी गई, और उसके बाद फिर असद उमर, आपको याद है वो जो बरतानिया का एक प्रोग्राम होता है वीकली, हार्ट टॉक, इसमें स्टीफन सैकर को उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत था, चीन के जो मंसूबे बड़े अच्छे, और चीन का जो हमें क्रेडिट मिला है वो तो बड़ा कंपेटिटिव है, 2% पे है। अब इस तरह यहां पर बात नहीं रुकती। चीन के ऊपर चीनी कंपनी के ऊपर करप्शन के इल्जामात करप्शन के लगाए। वो मुल्क जो पाकिस्तान के, जिसने हमेशा साथ दिया और कहा कि वहां पर करप्शन हुई, फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया। और आप जानते हैं कि खुद इमरान नियाजी ने कहा कि मुल्तान मेट्रो में वो जो यादेव कंपनी थी या यादाश्त कंपनी थी, वो कौन सी कंपनी थी? यादेव कंपनी थी शायद, यादेव थी, कि $17 मिलियन जो चीनी कंपनी है, उसको शहबाज शरीफ वो फ्रंट कंपनी है, और उन्होंने जनाब पैसा बाहर भिजवा दिया है अपना पाकिस्तान, $17 मिलियन। और एक टीवी चैनल के एंकर, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने दिन रात इसका ववेला किया। बिल आखिर मुझे कहना पड़ा, और मुझे आज भी अल्फाज याद हैं, मैंने इस तरह कहा, मैंने कहा कि पुट अप और शट अप। आज तक उसका जवाब नहीं आया उस बात का, आज तक, क्योंकि उसमें है कुछ नहीं था। वगरना ये मुझे बख्शते, अगर जिन्होंने बरतानिया में ये कुछ किया, ये अपने मुझे बख्शते। ये चीन और चीनी हुकूमत से इन्होंने हर चीज का अकाउंट लिया, मगर चीनी जो कंपनी और चीनी अवाम को बड़ा दुख हुआ कि एक तरफ तो हम पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के अवाम के हम दोस्त हैं, और पाकिस्तान के लिए हम बहुत ये कुछ कर रहे हैं, उसके सिले में, उसके बदले में हमें ये कुछ मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये है वो इमरान नियाजी का वो किरदार, जो कि इन 4.25 साल में रहा, जिसने पाकिस्तान के कारोबार को, पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचाया। और सऊदी अरब जो हमारा मुरब्बी है, बहुत दोस्त, और दिल से हमारा दोस्त है, दिल से, उसके बारे में, जिसने हमें पाकिस्तान को हर बुरे और अच्छे वक्त में हमारा साथ दिया, और अरबों डॉलर हमें दिए अपना बगैर किसी कंडीशन के, उसके बारे में क्या कहा? नो लेस देन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी, हम सऊदी अरब के बगैर ही हम कश्मीर का मुकदमा लड़ सकते हैं। अंदाजा करें, आप अंदाजा करें। और अब आ जाएं जो उनकी जो सबसे लेटेस्ट जो उन्होंने जहर उगला है कि जनाब ये गैर मुल्की साजिश है। ओ भाई, गैर मुल्की साजिश का आपको आज इल्म हुआ? आपने जब ये खत आप कहते हैं 7 तारीख को आया, तो 3 हफ्ते आपने कहां गुजार दिए? आपने 3 हफ्ते कहां गुजार दिए? क्यों चुप रहे आप? और क्यों आपने वो कागज लहराया एक जलसे में, और जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है, उसमें आप बाद में गए? अगर ये बात थी तो आपको तो फौरन इसके ऊपर वावेला करना चाहिए था। और अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वाकई, फिर आपने कल पहले कहा कि अमेरिका, और उसके बाद कहा नहीं, वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, और बात कर रहा था। अंदाजा करें
یہ آپ ڈرامہ بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گئے اور پھر کہا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا. اگر یہ بات تھی کہ آپ بین الاقوامی یہ سازش یا ایک ملک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے تو پھر OIC کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دی آپ نے؟ اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو آپ کے ہماری جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پھر کیوں یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ایک تعلق بنا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ OIC کنٹریز. پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اور پاکستان اور امریکہ اپنے 75 سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو اس کو سیلیبریٹ کریں گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ ایک آخری آپ کا یہ گھٹیا آپ کا بھونڈا آپ کا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ آپ اپنا چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان جہاں پر الحمدللہ متحدہ اپوزیشن کے کل جو ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو اب آ چکی ہے وہ موشن، اس کے حوالے سے جو 172 کی جو نمبر ہے اس سے زیادہ کل پارلیمان میں موجود تھے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں خدا کے فضل و کرم سے آپ کو شکست فاش ہوگی. آپ اب آئینی آپ ایک یعنی جھرلو کے ذریعے آئے، آپ دھاندلی کے ذریعے آئے، مگر ہم نے پارلیمان قانون اور آئین کا راستہ اپنایا اور آپ کو اب راس نہیں آ رہا اس لیے کہ شکست فاش آپ کو دیوار پر سامنے لکھی نظر آ رہی ہے. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، پھر آپ دھمکیاں دی آپ کہ میں 1 لاکھ آدمی لاؤں گا، یہ کروں گا. یہ آپ کی ہے جمہوریت پسندی؟ یہ آپ کی ہے کہ آپ نیا پاکستان دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ احتساب کا وہ بھی دریا برد ہوا اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا جو مقدس نام دن رات لے کر جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ کے فلسفے اور وہاں پر ہونے والے عظیم وہ جو ان کے اپنا جو خدمات تھیں ان کے الٹ اگر ریاست مدینہ کا نام آپ لیتے ہیں تو یہ کارٹلز نے جو کرپشن کی ہے بدترین کرپشن وہ کیوں کی؟ آپ نے اس کا کیا احتساب کیا؟ اور آپ نے اس ملک کے اندر مہنگائی جو تاریخ کے سب سے اونچے درجے پر ہے، غریب آدمی آج یقین کرے کہ ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے. ایک عام گھرانے میں دودھ شیرخوار بچے کو دودھ نہیں ملتا اور ایک بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں آ سکتی، ایک اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. آج سیمنٹ جو ہے آسمانوں پہ باتیں کر رہا ہے، اس کی قیمتیں وہ دگنی ہو چکی ہیں ان 4 سالوں میں. چینی 50 روپے سے 100 روپے جا پہنچی، اپنا آٹا 35 سے 100 روپے پہ جا پہنچا. کس ریاست مدینہ کی کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ اور آپ آج قوم کو پھر دھوکہ دینے پہ تل گئے ہیں اور آپ ایک مذہبی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. عمران خان نیازی یہ قوم آپ کو اب اجازت نہیں دے گی. پرسوں انشاءاللہ آپ کا سیاسی آپ کا انشاءاللہ پارلیمان میں جمہور اور آئین کے مطابق آپ کا انشاءاللہ سیاسی یہ جو آپ کا ناٹک ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اور ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کوئی یہاں پر بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. ہم اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی جانیں لڑائیں گے پاکستان کے عوام کے لیے جو اپنے مہنگائی نے کچومن نکال دیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے. باقی اس کے ہاتھ میں ہے. جو غربت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ہسپتال میں دوائیاں اور علاج دوبارہ مفت جاری کریں گے، باقی کامیابی اس مالک کے ہاتھ میں ہے. اور جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، ایک گھر نہیں ملا کسی کو، ایک گھر کے اینٹ نہیں کہیں لگی، اور نوکریاں جو ہیں 1 کروڑ دور کی بات ہے. لاکھوں لوگ جو ان امپلائمنٹ کا جو پول ہے جو تالاب ہے اس میں لاکھوں لوگ اور اس تالاب میں بے روزگاری کے اس تالاب میں بیچارے غرق ہو چکے ہیں. اور آپ یہاں پر آپ قوم کو آپ ایک دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اپنی خارجہ پالیسی، ناکام خارجہ پالیسی، بدترین معاشی پالیسی کی سزا اس قوم کو دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ ہیں وہ باتیں جو میں چاہتا تھا کہ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں آپ کے کیمروں کے ذریعے آپ کے توجہ سے
قوم کو میں پہنچاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ناٹک اب نہیں چلے گا. تھینک یو. ایک میں سوال دیتی ہوں میاں صاحب. ہیلو 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 ہیلو. نہیں جی جی میں پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں جی. جی جی وہ جی میں ابھی بات کرتا ہوں جی. اور باقی جو اتحادی جو پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم مشاورت کر لیں. مہربانی. تھینک یو ویری مچ. جی خالد محمود صاحب ایک منٹ. جی خالد صاحب. میاں صاحب کیا جو حکومتی جو اتحاد ہے اس کی جانب سے اور خاص کر جو اداروں کی جانب سے کسی قسم کا آپ کے ارکان پارلیمنٹ کو کوئی تھریٹ ہے؟ کیا آپ کو ڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی تھریٹ منصور ہوا کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں یا ان کو روکنے کے لیے جو آج آپ نے ایک خط بھی لکھا تھا انٹیریئر کو، کیا اس کا کوئی جواب آیا آپ کو؟ ابھی تک کسی ہمارے پارٹی کے ممبر کو یا جو اتحادی پارٹیاں جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کسی کو ابھی تک کوئی اپنا ایسی کال نہیں ملی جس میں کوئی تھریٹ ہو یا یہ کہا کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. رہی بات امن و امان کی تو ہم نے اس حوالے سے ہم نے آج خطوط لکھ دیے ہیں انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ اگر عمران نیازی جو کہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کو وہ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری وہ اس روش پر وہ جا رہا ہے اور تل چکا ہے. ہم نے انتظامیہ اور پولیس کو کہا ہے کہ اگر ووٹنگ والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پھر ہم منسٹر انٹیریئر، سیکرٹری انٹیریئر اور درجہ بدرجہ آئی جی پولیس اسلام آباد کے چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو بھی درجہ بدرجہ ہیں ان سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اگر پرامن ووٹنگ کے لیے ہمارے ممبرز کو ہاؤس میں داخلے کے لیے کہیں رکاوٹ بنی تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم خط لکھ چکے ہیں اور پھر یہ لوگ کٹہرے میں ہوں گے. جی شہباز صاحب جی سر پنجاب کا بھی سیشن کال ہو گیا ہے تو پنجاب میں آپ متحدہ اپوزیشن کی تیاری کس حد تک دیکھتے ہیں اور پنجاب میں کون وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے متحدہ اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیے پہلے ہم سینٹر کی بات کر لیں. یہاں پر متحدہ اپوزیشن نے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی اٹس اے ریئر مومنٹ ایک ریئر مومنٹ ہے جہاں پر پوری اپوزیشن متحد ہے جس میں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف، میں اور میری پارٹی، پھر آپ دیکھیں بی این پی مینگل دیکھیں، آپ جمہوری وطن پارٹی دیکھیں بی این پی مینگل کے سردار اختر مینگل ہیں اور نوابزادہ اپنے بھگٹی ہیں، پھر اے این پی کے آپ دیکھیں حیدر ہوتی ہیں، پھر آپ پاکستان قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ کے خالد صدیقی صاحب ہیں، پھر آپ دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اسلم بہتانی صاحب ہیں، باپ کے جو خالد مکشی صاحب ہیں. ان سب نے مل کر اپنی ضمیر کے مطابق متحد ہو کر انہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا ہے. تو اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی کہ اتنا، اور کئی دانے پھینکے گئے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، مگر کسی نے پرواہ نہیں کی. ایک ہی مقصد ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا. تو میں اس متحدہ اپوزیشن کی پوری لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس اتفاق اور اتحاد کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ پرسوں یہاں پر
इमरान नियाजी खान को शिकस्त फाश होगी। पंजाब में अब बात तो पंजाब करने किस तरह पंजाब में आपने बताया, मुझे अभी पता लगा है कि पंजाब में उन्होंने अपना इजलास तो बुलाया 4 बजे उनका, 5 बजे जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करें, अंदाजा करें कि यानी कोई इतनी कौन सी वो बैन अल-अक़वामी साजिश है जो अब इन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि वो साजिश को नाकाम करने और 20 मिनट में जो कैंडिडेट्स हैं वो वजारत आला के पंजाब में अपने कागजात दाखिल करें। इससे बड़ी धांधली और झुर्लू को हो सकता है, इससे बड़ी धांधली और झुर्लू को हो सकता है। इसमें भी मुशावरत होगी अपना पीपल्स पार्टी के साथ, JUI के साथ और साथियों के साथ, उनकी मुशावरत के साथ आज हम फैसला करेंगे। सर उस्मान खान सभा टीवी से आप सर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और एक दिन रह गया दरमियान में, अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है 1.5 दिन रह गया। वो ऐसे कौन से एरियाज होंगे 3-4 जो आपने फौरी तौर पर आके स्टेप्स लेने हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपकी डिक्शनरी में इंतकाम का वर्ड नहीं है, तो जो कार्टेल ने, जो इमरान खान साहब के साथियों ने करप्शन की है, क्या आप भी आके नैब को पीछे उनके लगाएंगे या आम माफी का ऐलान किया जाएगा? देखें, आपने एक संजीदा सवाल किया और मैं संजीदा जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मैं कोई बड़ा बोल यहाँ नहीं बोलने जा रहा। अल्लाह से डरना चाहिए, उस ज़ात पाक से। हमने अल्लाह ताला के फजल करम से अपने अदवार में करप्शन के खात्मे का कभी ऐलान नहीं किया, कभी उसके ढंढोरा नहीं पीटा। इमरान खान का तो जो मेन से था ही कि करप्शन का खात्मा और 90 दिन कहा, 90 दिन में मैं करप्शन का खात्मा कर दूंगा। और मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता जो वो दिन रात कहते रहे कि अगर 1 रुपया अपना डॉलर के मुकाबले में रुपया कीमत कम होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, और ना जाने क्या क्या कौम को बताया। और 300 अरब डॉलर, मैं 200 अरब डॉलर 300 अरब डॉलर बाहर पड़ा वो लेके आएंगे 90 दिन में करप्शन। हमने तो कभी कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। लेकिन इन हमारे 2013 से 18 तक अपना फेडरल गवर्नमेंट में और 2008 से लेकर 2018 तक 2 अदवार पंजाब में इस खादम के गुजरे, क्या एक धेले की करप्शन हमारे खिलाफ ले आए? एक धेले की करप्शन, मैंने उसकी सारी तफसील आपको बता दी। बल्कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में बाखुदा मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि अरबों खरबों इस कौम के खरबों रुपए के जो मंसूबे फलाही और तरक्याती खुशहाली के मंसूबे वफाक ने लगाए या पंजाब में लगाए, उसमें अरबों रुपए की, कई सौ अरब रुपए की बचत हुई। ये इतनी बड़ी ये सेविंग है, इतना बड़ा ये कारनामा, कभी हमने बढ़ चढ़कर कभी इसका ढंढोरा नहीं पीटा, क्योंकि फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एक बात तो ये है। अब आ जाएं, क्या देखें, आम आदमी के लिए मैं इस तरह कहा कि हम मिलकर मुतहदा ऑपोजिशन, मैं अगर वो उन्होंने मुझे अपना ये सौंपा है और मेहरबानी की तो ये सबकी ये मुतफ़क़ा। आप देखें, आप उनका जवाब मुझे देना है, मुझे उनका जवाब देना है सबके सवाल लेंगे कि जो मुतहदा ऑपोजिशन की जो गवर्नमेंट इंशाल्लाह मार्च से वजूद में आएगी तो हमारा सबसे पहला और जो अपना जो एक्ट होगा या फर्ज की अदायगी होगी, किस तरीके से हम गरीब आदमी की जिंदगी में कुछ आसूदगी लेके आए, और उसकी हवाले से हम इंशाअल्लाह जो इक़दामात, हम 2-3 इक़दामात करेंगे। मैं अभी प्रीमेच्योर उसका ऐलान नहीं करना चाहता, जब अल्लाह ताला मौका देगा तो उसके वक्त हम ऐलान करेंगे। और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि कर्जों में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनका आखिरी बाल भी जकड़ा गया है, खरबों रुपए के कर्जे लिए गए और IMF के हम अब असीर बन चुके हैं। और इस तरह यानी हमारे जो लोन्स जहां से हम लेते हैं, मगरब से लेते हैं, अपने लोन लेते हैं, पब्लिक हम डेट्स, उनको हम दिन रात उनको कोस रहे हैं। आपकी जो सबसे बड़ा चंक जो है आपकी एक्सपोर्ट्स का वो EU कंट्रीज का और अमेरिका का है, और EU कंट्रीज ने क्या कहा आपको, और आप आज उनके खिलाफ बातें करके तो आप पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको स्क्वेरना चाहते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली जो है आप उसको डैमेज करना चाहते हैं। कितने अफसोस की बात है कि यू वांट टू किल दैट गूज व्हिच ले गोल्डन एग्स, कितने अफसोस की बात है। तो हम इंशाअल्लाह
یہ کریں گے، ضرور کریں گے اپنا عام آدمی کا سودی کے لیے اعلان جب وہ موقع آ جائے گا. عمران خان نیازی ہی از لائک a drowning man, clutching at the straw. یعنی وہ جو ہے نا تنکے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کی حالت یہ ہے. ایک منٹ آصف، ایک منٹ. میاں صاحب یہ جو خط کا معاملہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے سیکورٹی کمیٹی میں نے اس کا سارا جواب دے دیا آپ کو. آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عسکری قیادت اس خط سے دھوکہ کھا گئی ہے جو ہینڈ آؤٹ آیا؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ عمران نیازی نے ٹرمپ کو کیا کہا تھا کہ جی یہ ہم وی آر پارٹنرز وار اگینسٹ ٹیرر. آپ کے علم میں ہے یہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے الفاظ ہے. اور پاکستان نے اس کے لیے اپنا بڑا ساتھ دیا اور یہ کیا ہے. اگر ایسی باتیں ہوتی مجھے بتائیں تو پھر وہ خط جو ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو سامنے آتی نا بات. ابھی جو ہوئی ہے اپنے سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں تو ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے. مجھے بتا دیں ویئر از دا ورڈ سازش دیا، بتا دیں نا مجھے آپ. اور پھر 3 ہفتے لگانا اور پھر فارن منسٹر کا ویلکم کرنا کہ جی OIC کنٹری اور امریکہ کے تعلقات ہم بڑھائیں گے، اور جو 75 سالہ جو ہمارے جو سفارتی تعلقات اس کو سیلیبریٹ کریں گے. کہاں یہ باتیں اور کہاں آنن فانن یو ٹرن اور کہا جی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ساجد صاحب ایک صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس خط کے ساتھ پوری اپوزیشن کو پرائم منسٹر نے لنک کیا ہے اور آپ کے پوری اپوزیشن اور اس کا خط کو لنک کیا ہے. پھر انہوں نے انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بات کی کہ وہ خود مختار ہے. آپ نے سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو کشمیر کی پالیسی ہے یا ہمارے ریاستی اداروں کی جو پالیسی ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ ہوگی؟ دیکھیں کہ انڈیا کی فارن پالیسی کو وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں آج کل کہ اتنے گرویدہ ہو گئے ہیں مودی سرکار کے. کہا کہ وہ نیوٹرل ہو کے انہوں نے جناب بہت زبردست فارن پالیسی بنائی ہے. انڈیا کے حوالے سے نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں اور اپنوں کے بارے میں نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں. یہ ہے ان کے ذہن کی جو اختراع، یہ وہ شارپ کانٹرڈکشن ہے ان کی جو کہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک راستے میں جو نہیں ہوتے وہ بوبی ٹریپس وہ بچھائے گئے ہیں، وہ مائنز بچھائی گئی ہیں. ان کو ایک ایک کر کے ہمیں ہٹانا ہوگا اور اپنا راستہ صاف کرنا ہوگا. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہ صرف اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو حل کریں گے. میاں صاحب ایک تو بتائیے گا کہ ٹیلی فون لائن پر آپ کے ساتھ ابھی کون تھے، اور دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا واپسی کے حوالے سے ان کا کیا منصوبہ بندی کیا کر رہے ہیں ان کی واپسی کی؟ یہ دیکھیے ٹیلی فون لائن پر کوئی نہ جادوگر تھا نہ کوئی اور تھا. یہ ایک اللہ میاں کا ایک انسان ہے وہ تھا. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جلد سے جلد پاکستان آئیں گے اپنے علاج کے بعد انشاءاللہ. جی ناصر میاں صاحب یہ بتائیے گا، اویس ناصر صاحب کو دے دو. میاں صاحب میں نے پوچھا تھا کہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس وقت اپوزیشن کے خلاف ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا فرمایا؟ جو زیر سماعت مقدمات ہیں اپوزیشن کے خلاف، آپ کے خلاف بھی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ جو ماضی ہے 3.5 سال اس کا گواہ ہے. سپریم کورٹ تک الحمدللہ مجھے نہیں ہمارے ساتھیوں کو اپنے بیلے ملی اور میرٹ پہ ملی. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اپنا ایک ان کے پروسیکیوشن کے بڑے اپنا وہ 73 خان وکیل کھڑے تھے، ان کو کہا کہ بتائیں کہ شہباز شریف کے خلاف اس میں کیا ہے. ہی کمز اکراس، میں اپنی خود نمائی نہیں کر رہا لیکن آپ کی صرف ذہن کی یاد دہانی کے لیے، ہی کمز اکراس ایز اے گڈ بوائے ہو ہیز پروٹیکٹڈ دا انٹرسٹ آف پنجاب. وہ اپنی دم دبا کر اپنی درخواست دے کر بھاگ گیا وہاں سے. اسی طرح خواجہ سعد رفیق کے حق میں جو فیصلے آئے ہیں، رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا ہوا، پنجابی کہتے ہیں بالکل ترو ہے ادھر ترو، بالکل جھوٹا مقدمہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس دور میں بیٹیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی جیلوں میں بھجوایا گیا. کبھی دیکھتی آنکھ نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا دل خراش. ہماری روایات ہیں، مشرقی روایات ہیں. ہمارے ایک معاشرہ ہے جہاں پر لوگ بزرگوں کی اور بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں، ماؤں کی قدر کرتے ہیں.
جی میاں صاحب آصف دیکھیں ابھی جو آپ نے اکثریت شو کی ہے اس میں جو آپ نے 170 تک کی آپ کی اکثریت ہے، یہ سارے وہی لوگ ہیں جو عمران نیازی کے خلاف ووٹ لے کر آئے. ابھی منحرف ارکان کے علاوہ بھی آپ کی اکثریت ہے. نہ جی وہ علیحدہ ہیں. یہ اکثریت جو دکھائی گئی یہ متحدہ اپوزیشن اور اتحادی پارٹیاں جو چھوڑ کے آئی ہیں ان کا حق ہے. جی ہاں بالکل صحیح. لیکن عمران خان صاحب بڑی خوبصورتی سے ان لوگوں کو چور ڈاکو اور بد کردار اور اس طرح کے ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 4 سال حکومت کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپوزیشن ان سے جواب دہی کر رہی ہوتی ہے اور ان کے گلے میں آپ نے پھندا ڈالا ہوتا، وہ ساری اپوزیشن کو ہائے دن اکاؤنٹیبل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی خط کے اوپر اور کبھی کسی دوسرے. تو اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایک ضدی، ایک ڈھیٹ آدمی ضدی، اور جس کو میں نہ مانوں اور میں اگر جاتا ہوں تو پھر کچھ نہ بچے، اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کا ہم نے جو علاج جو ہے کہ قوم کو گلو خلاصی ہو، آئین اور قانون کے ذریعے ہم اس کا بستر بوریا گول کریں اور جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرف ہم قدم بڑھائیں. بالکل. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں، آپ تو دوسرا سوال ہوگی کسی اور کو موقع دیں. یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں تو آپ کے جو یو ایس اے کے ساتھ ریلیشن آپ کی گورنمنٹ کے کیسے ہوں گے؟ اور سیکنڈلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے بہت جلدی کی ہے، آپ کا اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہوگا اور سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں برابری کی بنیاد پر. اور چودھری پرویز الہی کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا ماں سوائے کہ یہ آپ ان سے پوچھیں. مریم جی نصیب سے دیکھیے اب تک سر ایک یہ تو بتائیے گا کہ جب بھی اپوزیشن آئی ہے اور حکومت میں جو لوگوں نے کہا کہ نیب جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو کیا آپ نیب کے ادارے کو بند کر دیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو دوسرا مرحلہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات کا، وہاں پہ پی ٹی آئی نے پھر دوبارہ سویپ کیا. جی سر ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا نیب کو بند کریں گے کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی نے سویپ کیا. سر یہ سویپ جو انہوں نے کیا ہے پہلے مرحلے میں وہ ناکام رہے، کل وہ جیت گئے، تو آپ نے ایک دم توڑتی سیاست میں جان نہیں ڈال دی عمران خان کی طریقے استعمال. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. یہ عوام کا جو حق ہے وہ ووٹ دینے کا ان کا، اور ہمیں عوام کے فیصلے کو ماننا چاہیے. بالکل اس میں کیا دو رائے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کلیم ہے. اب مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کا جواب وہی دے سکتا ہوں. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ بیزاز سلیمی نیوز 1 ٹی وی سے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ بجٹ تک نہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا نہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو آپ آنے کے بعد کیا ان کے اس اقدام کو برقرار رکھیں گے اور کس طرح پبلک کو ریلیف دیں گے؟ یہ میں اس کے جواب دے چکا ہوں. آپ یہ ہم پہ چھوڑیں. جب اللہ تعالیٰ وہ موقع لے کے آئے گا اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے، متحدہ اپوزیشن اپنی ٹیم چنے گی انشاءاللہ مل کے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو حد المقدور ہوا ہم عوام کی بدترین مشکلات میں کمی کرنے کے لیے کوشش کریں گے. شہباز صاحب آپ سنڈے والے دن بالکل آبویس ہے کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو کیا اتحادیوں کے ساتھ کا پاور شیئرنگ جو فارمولہ ہے وہ طے ہو گیا؟ اگر وہ ہو گیا تو اگر آپ بتانا چاہیں تو ہر چیز مکمل مشاورت سے ہوگی اتحادیوں کے ساتھ. پہلا ہمارا جو ہدف ہے کہ پرسوں انشاءاللہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادبی قوت پوری دنیا، پوری قوم نہیں پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ شخص جو کہ جھلو کی پیداوار ہے، آئین اور قانون کے حوالے سے یہ اپنے شکست اس کو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر مشاورت کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے نئی گورنمنٹ بنانے جانا ہے. شہباز صاحب آپ نے انکشاف کیا تھا کہ اسلام آباد میں کئی من مرغیاں جلائی جاتی ہیں، تو کیا ابھی بھی کوئی مرغیاں جلائی جا رہی ہیں یا وہ سلسلہ ختم؟ کیا اس کی تردید آج تک آئی؟
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।